مدینہ میں بڑی گہما گہمی تھی۔ اس وقت ہجرت نبوی کا دوسرا سال تھا، یعنی کہ 2 ہجری۔ مسلمان بڑے زور و شور سے جنگ بدر کی تیاریوں میں مصروف تھے۔ تیاریاں مکمل ہو جانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب لشکر پر نگاہیں ڈالی تو اللہ کے دین کو قائم کرنے اور اس کی زیر قیادت جہاد فی سبیل اللہ کے لیے حرکت میں آنے کے لیے جب لشکر بالکل تیار تھا تو اسی موقع پر ایک کم سن بچہ جس کی عمر 13 سال سے بھی کم تھی اور جس کے چہرے سے ذہانت اور بہادری کے آثار ٹپک رہے تھے، اپنے ہاتھ میں ایک تلوار لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے کھڑا ہو گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ تلوار اس کے قد سے بھی لمبی ہے۔ میں ہوں ہدا اور آپ دیکھ رہے ہیں دا ٹرو لورز آف محمد۔ میرے ساتھ رہیے تاکہ ہم صحابہ کے عظیم الشان کارناموں سے واقف ہو سکیں۔ چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک کر دیں۔ اس بچے نے کہا، اے اللہ کے رسول، میں آپ پر قربان، مجھے اپنے ساتھ شریک ہونے اور اپنے جھنڈے تلے اللہ کے دشمنوں سے جہاد کرنے کی اجازت دے دیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکراتے ہوئے اس کو تھپکی دی اور کہا کہ ابھی تم چھوٹے ہو، اور یہ کہہ کر اس کو واپس بھیج دیا۔ بچہ اپنی تلوار کو زمین پہ گھسیٹتا ہوا نہایت رنجیدہ اور غمگین صورت بنا کر واپس لوٹ آیا۔ اسے اس بات کا بڑا شدید احساس تھا کہ وہ پہلے غزوے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت نہ کر سکا، اور اس کے پیچھے اس کی ماں نوار بنت مالک بھی واپس آ گئی۔ اسے بھی اپنے بچے کی محرومی کا بہت زیادہ احساس تھا، اور اس نے کہا کہ اگر آج اس کا باپ زندہ ہوتا تو وہ بھی اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد کے لیے جاتا۔ اس انصاری نونہال نے جب یہ دیکھا کہ میں اپنی کم عمری کی وجہ سے میدان جنگ میں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نہیں جا سکا، تو اس نے اپنے آپ کو ایک اور میدان کے لیے تیار کر لیا، اور یہ ایک ایسا میدان تھا جہاں یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت ہی مقرب بن گیا۔ جب اس نے اپنے اس نیک خیال کا ذکر اپنی ماں کے ساتھ کیا تو وہ بھی بہت خوش ہوئی اور اس کی حقیقت پر بہت داد رسی کی۔ اس نے اپنے قبیلے کے کچھ لوگوں سے بھی کہا کہ دیکھو میرا بچہ یہ سوچ رہا ہے۔ وہ قبیلے کے لوگ اسے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اے اللہ کے رسول، یہ ہمارا لڑکا زید بن ثابت، اس کو کتاب اللہ کی 17 صورتیں بالکل اسی طرح صحت کے ساتھ یاد ہیں جس طرح آپ کے قلب پر اتاری گئی تھی۔ آپ اگر اجازت دے تو یہ آپ کو کچھ صورتیں سنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن ثابت سے اس کی حفظ کی ہوئی صورتوں میں سے کچھ سنی۔ واقعی اس کی تلاوت نہایت خوبصورت تھی اور ادائیگی بھی بہت واضح تھی۔ اس کے ننھے ننھے ہونٹوں سے قرآن کریم کے الفاظ جگمگا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی مہارت اور پختگی دیکھتے ہوئے بڑی خوشی سے کہا، زید تم میرے لیے یہودیوں کی کتاب عبرانی سیکھ لو، کیونکہ مجھے ان کے اوپر اعتبار نہیں ہے، اور جو کچھ میں کہتا ہوں وہ وہی لکھتے ہیں۔ اور زید بن ثابت رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی تعمیل کی۔ انہوں نے عبرانی سیکھنا شروع کر دیا اور بہت ہی قلیل عرصے میں انہوں نے اس میں پوری مہارت حاصل کر۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں کو کچھ لکھوانا چاہتے یا اس کی طرف کوئی بھی تحریر آتی تو حضرت زید بن ثابت اس کو لکھنے یا پڑھنے میں ان کی خدمت انجام دیتے، اور پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے سریانی زبان بھی سیکھ لی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ترجمان بن گئے۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت زید بن ثابت کی دانائی، امانت داری، باریک بینی اور فہم و فراست سے پوری طور پر مطمئن ہو چکے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانی پیغام کی امانت ان کے سپرد کر دی اور کتاب وحی کے منصب پر فائز ہو گئے۔ جب بھی قرآن کا کوئی حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پہ نازل ہوتا ان کو بلوا لیتے، اور حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو اس بات کا موقع ملا کہ وہ بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے، علم قرآن حاصل کرتے، ان کی زبان مبارک سے تازہ بتازہ اس کے نازل ہونے والے ہر حصے کو اسی شان نزول کے ساتھ لکھ لیتے، نہ صرف لکھتے بلکہ یاد بھی کر لیتے۔ اور آخر کا یہ خوش قسمت نوجوان زید بن ثابت قرآن میں امتیازی خصوصیت کا حامل ہو گیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد
امت محمدیہ کا ترجمان بن گیا۔ چنانچہ وہ اس کمیٹی کا صدر تھا جس سے حضرت ابوبکر صدیق کے زمانے میں قرآن کی جمع و ترتیب کا کام انجام دینا تھا، اور اس مجلس کا بھی سربراہ تھا جسے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے عہد خلافت میں قرآن کے نسخہ جات کو اکٹھا کیا جا رہا تھا۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ پر قرآن کریم کا یہ خاص فضل تھا کہ وہ ایسے پیچیدہ مسائل اور نازک مواقع پر بھی صحیح رہنمائی کرتے تھے، اور اس میں سب سے نازک موقع تب آیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانشینی کے مسئلے پر مسلمانوں میں زبردست اختلاف پیدا ہو گیا۔ جب مہاجرین نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خلافت ہمارے درمیان رہے گی، ہم اس کے زیادہ حقدار ہیں۔ بعض انصار نے کہا خلافت ہمارے درمیان رہے گی، ہم اس کے زیادہ مستحق ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگوں نے کہا خلافت ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک رہے گی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا، جب بھی وہ تم میں سے کسی کو کوئی ذمہ داری دیتے تھے تو ہمیں بھی آپ کے ساتھ لگا دیتے تھے۔ اس معاملے میں صورتحال انتہائی سنگین ہوگی۔ قریب تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تدفین سے پہلے ہی مسلمان آپس میں کسی فتنے میں مبتلا ہو جاتے۔ اس موقع پر ایک ایسا فیصلہ کن برحق قرآن ہدایت کے مطابق کلمے کی ضرورت تھی جو اس سارے فتنے کو ختم کر دے۔ وہ کلمہ حضرت زید بن ثابت کی زبان سے اس وقت ادا ہوا جب انہوں نے اپنی قوم انصار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اگر وہ انصار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہاجرین میں سے تھے، اس لیے ان کا جانشین بھی ان کی طرح مہاجر ہی ہونا چاہیے، اور ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ان کے انصار تھے، لہٰذا ہم ان کے ساتھ رہیں گے۔ پھر یہ کہتے ہوئے انہوں نے اپنا ہاتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی طرف بڑھا دیا، یہ ہیں تمہارے خلیفہ اور ان کے ہاتھ پہ بیعت کر لو۔ حضرت زید کی وجہ سے ایک فتنہ ختم ہو گیا اور تمام انصار اس بات پہ متحد ہو گئے۔ انہوں نے بھی فوراً حضرت ابوبکر صدیق کے ہاتھ پر بیعت کر لی۔ عام مسلمان اپنے مشکل معاملات میں ان سے فتویٰ پوچھتے تھے، خصوصاً میراث میں، تو سب لوگ انہی کی طرف رجوع کرتے تھے، کیونکہ اس وقت مسلمانوں میں کوئی دوسرا شخص ایسا نہ تھا جو میراث کے مسائل کا ان سے بڑا عالم تھا۔ چنانچہ ایک بار حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے جابیہ کے مقام پر مسلمانوں کے درمیان تقریر کہا، لوگوں، جو شخص قرآن کے متعلق پوچھنا چاہے وہ زید بن ثابت کی طرف رجوع کرے، جس کو فقہ کے متعلق کچھ پوچھنا ہو وہ معاذ بن جبل کے پاس جائے، اور جو مال چاہتا وہ میرے پاس ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کا ذمہ دار بنایا ہے۔ صحابہ کرام اور تابعین، وہ لوگ جو علم کے طالب تھے، وہ حضرت زید بن ثابت کا مقام اچھی طرح جانتے تھے، چنانچہ اس علم کی وجہ سے جو ان کے سینے میں تھا، لوگ ان سے وقتاً فوقتاً ملنے آتے رہے تھے۔ ایک دن کا واقعہ ہے کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت زید بن ثابت اپنے گھوڑے پر سوار ہونا چاہتے ہیں، چنانچہ وہ آگے بڑھے اور ان کے سامنے کھڑے ہو گئے، ان کی رکاب اور گھوڑے کی لگام تھام لی۔ یہ دیکھ کے حضرت زید نے ان سے کہا، اے ابن عم، اسے چھوڑ دیجئے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے کہا، ہم کو اپنے علماء کے ساتھ اس طرح ہی پیش آنے کا حکم دیا گیا ہے۔ تو حضرت زید نے ان سے یہ کہتے ہوئے، ذرا اپنا ہاتھ تو آگے لائیے، اور جب حضرت ابن عباس اپنا ہاتھ نکالتے ہیں تو حضرت زید جھک کر یہ کہتے ہوئے اسے چوم لیتے ہیں، ہم کو بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت کے ساتھ ایسا ہی کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اپنے رب کے پاس پہنچ گئے تو مسلمان ان کی موت کی وجہ سے بے انتہا زار و کرتار روئے، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ علم جو سب سے زیادہ حضرت زید کے پاس تھا آج دفن ہو گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے اس موقع پر کہا، آج اس امت کا عالم انتقال کر گیا، امید ہے اللہ تعالیٰ ابن عباس رضی اللہ عنہ کو ان کا جانشین بنا دے۔ اور شاعر رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کا اور اپنا ایک ساتھ مرثیہ کہتے ہوئے کہا، حسان کے بعد شعر گوئی کرنے والا اور اس کا ترجمہ کرنے والا کوئی نہیں رہے گا، اسی طرح حضرت زید کے بعد بھی قرآن کا ترجمہ کرنے والا باقی نہیں رہا۔ اللہ تعالیٰ حضرت زید پر اپنا کرم کرے، انہیں جنت کے باغات میں رکھے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔